تھا، جو مین کمپنی کا جو مین مینیجر ہے اس کے سامنے انہیں حاضر ہونا تھا. حاضر ہوئے. سی وی جو بنی ہوتی ہے سارے ڈیٹیلز اس میں ہوتے ہیں، تو انہوں نے اس میں لکھا تھا حافظ قرآن و بکر. چنانچہ انٹرویو لینے والا عربی ہے، قطری ہے، اور جب اس نے دیکھا کہ یہ حافظ قرآن ہے تو اس نے کہا کہ ذرا قرآن پڑھ کر کے سناؤ. حالانکہ انہیں عربی تو نہیں آتی تھی، لیکن اتنا تو سمجھ گئے کہ کچھ پڑھ کر کے سنانے کے لیے کہا گیا. لیکن آواز بڑی پیاری تھی، انداز بہت خوبصورت تھا قرآن پڑھنے کا، اور حافظہ بھی اتنا مضبوط تھا. اور اسی کے سامنے بیٹھ کر کے قرآن مجید کی کچھ آیات انہوں نے پڑھ کر کے سنا دی. اور سننے کے بعد اس نے کہا نہیں، آپ میرے کمپنی میں جاب کرنے کے لیے نہیں آئے، چلیے آپ کا مقام یہ نہیں ہے، میرے خاندان کی ایک مسجد ہے، اس میں امام کی ضرورت ہے، میرے خاندان کی بنائی ہوئی ایک مسجد ہے اور وہاں پر امام کی ضرورت ہے، لہذا میں تمہیں وہاں منتقل کرتا ہوں. اللہ اللہ. جب میں مدینہ میں تھا تو ہمارے ساتھی سے اس موقع پر سوشل میڈیا سے رابطہ ہوا، اور جب بات چیت ہوئی تو انہوں نے ساری تفصیلیں سنائی اور کہا کہ جس تعلیم کو میں کمزور سمجھ رہا تھا اور جس تعلیم کو میں حقیر سمجھ رہا تھا، لیکن آج وہی صرف حفظ قرآن، آج اللہ تعالیٰ نے اسی کے ذریعے سے مجھے اعلیٰ منصب پر پہنچا دیا. آج بھی وہ قطر میں امامت کے منصب پر فائز ہیں اور اپنی فیملی کے ساتھ عالیشان زندگی گزار رہے ہیں. لہذا یاد رکھیں یہ اعزاز اللہ کی جانب سے ہے، یہ اعزاز اللہ کی جانب سے. جیسے اللہ نے حفظ قرآن کے لیے، حافظ بننے کے لیے اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، ایسے ہی عزت دینے والا بھی وہی ہے. لہذا بس شرط اتنی ہے کہ اس قرآن کریم کا احترام کریں، اس کی تلاوت جاری رکھیں، اس کو پختہ کریں اور اپنی عزت خود اپنے آپ پہلے کریں. یقین جانیے اللہ رب العالمین خود بخود عزت کروائے گا، کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی. حافظ قرآن کی بڑی اہمیت ہے، بڑی اہمیت ہے. اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی ایک موقع پر جو بات بیان فرمائی، ہم کئی چیزوں کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں، تلاش کرتے ہیں آدمی کی ویلیو اور اس کا اسٹیٹس اور اس کا مقام ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کسی چیز کو بھی، کسی چیز کے لیے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کے منصب کی جب بات آئی، منبر و محراب کے منصب کی جب بات آئی، تو خاص کر کیا کہا کہ ام القوم اقرأہم لکتاب اللہ. نماز وہی پڑھائے گا جو قرآن کریم کا حافظ ہوگا، جس کو قرآن زیادہ یاد ہوگا. غور کیجیے ان کلمات پر غور کیجیے. اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کے ذریعے سے حافظ قرآن کی کیسی تکریم بیان کی، اس کے مقام کو کیسے اجاگر کیا. پھر اس کے بعد تو باری آتی ہے دوسرے اور طبقے کی اور بات کے مراحل کی. اگر ان میں سب برابر ہوں تب پھر عالم دین کو دیکھا جائے کہ کس کو سنت کا علم زیادہ ہے. اگر ان میں بھی برابر ہوں تو پھر دیکھا جائے گا کہ ہجرت کس سے پہلے کی ہے. اگر ان میں بھی برابر ہوں تو پھر دیکھا جائے گا کہ عمر میں کون بڑے ہیں. اس لیے پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک موقع پر طائف سے آنے والا ایک قافلہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے ایک امام کا انتخاب فرما دیں، ہمارے لیے ایک امام کا انتخاب فرما دیں. اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے میں جو سب سے چھوٹے عمر میں جو تھے لیکن قرآن انہیں سب سے زیادہ یاد ہے، حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں قرآن سب سے یاد تھا لیکن وہ عمر میں چھوٹے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ذمہ داری دی، امامت کے فرائض کی، دیگر چیزوں کی انہیں ذمہ داری دی. یہ چیز یہ بتاتی ہے کہ کیسے کیسے موقع پر ایک حافظ قرآن کو آگے بڑھانا چاہیے. میں ایک ادارے کا نام نہیں لوں گا، میں ہمارے ساؤتھ انڈیا کا ایک ادارہ ہے، مشہور ادارہ. انہوں نے غالباً انہی آیات اور احادیث میں جہاں پر حافظ قرآن کی اہمیت کو جس میں بیان کیا گیا، اجاگر کیا گیا، اور ایک حافظ قرآن یاد کرنے کا جو اس کے پاس ملکہ ہے، جو اس کے پاس آئیڈیا ہے، انہوں نے اس چیز کو بھاپ کر کے کہا کہ ہم اپنے اسکول میں ایسے بچوں کا ایڈمیشن لیں گے
جو حافظ قرآن ہوں گے، اور یہ بچوں کو ہم ڈاکٹر بنائیں گے، بڑے بڑے اعلیٰ مناصب کے لیے ہم تیار کریں گے، اور اس میں وہ لوگ کسی حد تک کامیاب بھی ہیں، بہت حد تک اس میں کامیاب بھی ہیں۔ لیکن مقصود بتانے کا یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دین کی بھی حفاظت کرنے والے ہیں اور لوگوں کے دین کی بھی حفاظت کرنے والے ہیں، خود کو بھی سنوارتے رہیں گے، دوسروں کو بھی سنوارنے کا کام کریں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کی طرف جب 2 صحابی رسول کو جب گورنر بنا کر کے جب بھیجا، تو وہ 2 صحابی رسول بھی قرآن کے جانکار تھے اور حافظ قرآن تھے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ۔ اہل علم لکھتے ہیں، اہل علم نے سیرت نگار لکھتے ہیں اس واقعے کے پس منظر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انتخاب کرنے کی ایک بنیادی وجہ، وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اچھا قرآن مجید کو پڑھنے والے تھے، قرآن کریم کو اچھے طریقے سے یاد کیے ہوئے تھے۔ تو معمولی بات نہیں ہے ایک حافظ قرآن کی اہمیت کہ اگر ہم صرف اور صرف دنیاوی اعتبار سے اگر ہم ان احادیث کو جو مختصر انداز میں جو کچھ آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، آپ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر دنیا کے اندر دیکھیں گے، یقین جانیے ایک حافظ قرآن کا اونچا مقام ہے۔ آج لوگ اپنے اولاد کے درمیان بھید بھاؤ کرتے ہیں، اپنے اولاد کے درمیان بھید بھاؤ کرتے ہیں، فرق کرتے ہیں، اور ان کی یہ سوچ ہوتی ہے جو بچہ میری اولاد میں کمزور ہوگا، ذہنی اعتبار سے پڑھنے میں جو نالائقی کے راستے پر جائے گا، ہم اسے لے جا کر کے مدرسے میں ڈال دیں گے، ہم اسے لے جا کر کے مدرسے میں ڈال دیں گے۔ چلیے ڈال بھی دیتے ہیں، کبھی کبھار ان کی امیدوں پر وہ خراب بھی اتر جاتا ہے، اور بہت سارے بچے کامیاب بھی ہوتے ہیں، اور وہی بچے آگے چل کر کے اپنے ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا بھی بنتے ہیں۔ لیکن اس موقع پر وہ یاد نہیں کرتے، شاید وہ لمحات بھول جاتے ہیں، میں نے کیا سوچ کر کے جس بچے کے بارے میں جو سوچ کر کے ڈالا تھا کہ یہ ناخلف کہیں نہ ہو جائے اور یہ کمزور ہے، اسی وجہ سے میں نے ڈالا، لیکن آج وہی کامیابی کے منزل پر نظر آ۔ ہمارے ساتھ ہمارے ادارے میں ایک استاد گرامی ہیں، وہ اپنی بات ذکر کرتے فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری فیملی میں ایک بھائی انجینئر ہے، ایک بھائی اچھے بڑے پوسٹ پر ہے، دوسرے کام میں لگے ہوئے ہیں، میں بھی ایک حافظ قرآن ہوں، میں اس سے زیادہ نہیں پڑھا سکے میرے والدین، لیکن بات اگر دنیا کی، آج ہم ہر چیز کو دنیا کے حساب سے ٹیلی کرتے ہیں اور اس کو کمپیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور لوگوں کا نظریہ عموماً یہی ہے کہ حافظ قرآن کیا کمائے گا، کیا یہ کرے گا، وہ کرے گا۔ نہیں، یہ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے تیار ہو رہا ہے، یہ دنیا کمانے کے لیے نہیں تیار ہو رہا ہے، یہ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کے کلام کی حفاظت کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ تو وہ ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ شیخ، میں اپنے گھر میں نے دیکھا میرے بھائی فلاں بھائی اتنا کماتے ہیں، میرے فلاں بھائی اتنا کماتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ان سارے بھائیوں میں شاید اگر دیکھا جائے تو دنیاوی نقطہ نظر سے علم کے معیار کو اگر دیکھیں تو میں سب سے کم ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ مجھے دولت سے نوازا ہے اور مجھے نواز رہا ہے۔ میں آج ان سے زیادہ کمانے والا ہوں، صرف اسی لائن میں رہ کر کے، صرف میں حفظ قرآن کی تعلیم دیتے ہوئے اللہ مجھے نواز رہا ہے۔ مقصود آج دنیا والے لوگ، آج دنیا دار لوگ حافظ قرآن کو اسی پلے میں رکھ کر کے تولنا چاہتے ہیں، جو کہ غلط ہے، جو کہ غلط ہے۔ ماں باپ کی بھی بڑی ذمہ داری اس سلسلے میں، اپنے اولاد کو دیندار بنائیں، دین کے نظریے سے، دینی سوچ سے، دینی فکر سے، نہ کہ دنیاوی فکر کے ساتھ۔ نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے وہ مخلوق بھی دعا کرتی ہے جو جنہیں ہم بے زبان کہتے ہیں، جنہیں ہم بے زبان کہتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے والد گرامی میرے تعلیم کے دوران جب بھی خطوط لکھا کرتے تھے اس دور میں، خاص کر ایک بات نصیحت کیا کرتے تھے بارہا، کہتے تھے بیٹا دنیا کی یہ منزلیں، یہ عمارتیں، ان سب کو دیکھ کر کے یعنی ان سب کو دیکھ کر کے مرعوب مت ہونا، ان سب کو دیکھ کر مرعوب مت ہونا۔ اگر تم پیدل چل رہے ہو زمین پر، بادو سے اگر کوئی اعلیٰ کار کے اندر کوئی شخص گزر رہا ہے، ان کو دیکھ کر کے مرعوب مت ہونا۔ یاد رکھنا تم وہ ہو جن کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیا، تم ان کے اوپر چل رہے ہو۔ دنیا کی کوئی اور شخصیتیں نہیں ہیں جن کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھائیں۔ یقین جانیے یہ وہ نصیحتیں تھیں جن کے سبب آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔
لہذا حافظ قرآن کا مقام دنیا میں اپنے آپ کو اونچا ہی ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ عمومی طور پر جیسے اللہ نے ذکر فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، سارے علم والے اس کے اندر مراد ہیں، خصوصاً شرعی علم رکھنے والے، اور ان میں اور بھی خاص کر جو ہے خاص کر حفاظ قرآن بھی شامل اس کے اندر۔ یقین جانیے ان کا مقام بڑا اونچا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم صرف اگر دنیاوی نقطۂ نظر سے ہم اتنی بات اگر سمجھ رہے ہیں، اخروی طور پر کتنے فوائد ہیں اس کے۔ ایک حافظ قرآن کا کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہے، یہ وہ شخص ہے کل قیامت کے دن بزرگ فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، یہ وہ شخص ہے کل قیامت کے دن بزرگ فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس کے مقام کو اتنا اونچا کیا ہے، آج دنیا میں لوگ چاہے اگر دیکھنے والا اگر نیچی نگاہ سے دیکھتا بھی ہو یا کم نگاہ سے دیکھتا ہو تو یہ اس کا قصور ہے، یہ اس کا قصور ہے۔ بات ایسے ہی کہی جائے گی کہ آدمی سورج کی طرف دیکھ رہا ہے اور دیکھ کر کے اس کو چڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو چڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ دنیا کہے گی اس چڑھانے والے کو کہ تم کس کو رہا ہے اور جو تمہیں سجا رہا ہے، تمہیں منور کر رہا ہے۔ حافظ قرآن کا بھی مشن وہی ہے، جہاں وہ اپنی اصلاح کرتا ہے ساتھ ہی ساتھ قوم و معاشرے کی اصلاح کی فکر بھی کرتا ہے اور ان کو بھی سنوارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقام کو اونچا کرتے ہوئے بتاتے ہوئے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ جنت میں انہیں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ دعا کرتے ہیں رب العزت سے ہم تمام کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، خاص کر حامل قرآن کو، حامل شریعت کو اور بھی زیادہ، کیونکہ جب اتنا ایک عظیم علم ہم اپنے سینوں میں لیے ہوئے ہیں، وہیں پر شیطان سب سے زیادہ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے، شیطان بھی اتنا ہی سب سے زیادہ پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے۔ وہ یہی اس کی کوشش یہی ہوتی ہے، جب پڑھنے کے دوران وہ پیر پکڑ کر کے کھینچنا چاہتا ہے کہ نکل جائے تعلیم سے، اس تعلیم سے، لیکن اللہ کی توفیق سے جب کامیاب ہو گیا تو اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے عمل کا مرحلہ، وہاں پر وہ اسے فیل کرنے کی اور ناکام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو سب کو ایک دوسرے کے حق میں دعا کرنا چاہیے، اللہ ہمیں باعمل بنائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کیوں سے کہا جائے گا جنت کے اندر جب داخلہ ملے گا اقرأ ورتقی ورتل، اے بندے، اے میرے بندے پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جس طریقے سے تو کما کنت ترتل فی الدنیا، قرآن مجید کو دنیا میں جس طریقے سے تو ترتیل کے ساتھ بہترین انداز میں پڑھتا تھا، ایسے تو پڑھتا جا اور جنت کے درجات پر چڑھتا چلا جا، اور تیری منزل وہی آخری ہوگی جہاں پر تو رکے گا، جہاں پر تو رکے گا۔ یہ حدیث مبارکہ جہاں پر ایک خوشخبری بھی دے رہی ہے، ایک حافظ قرآن کی عظمت کو بھی بیان کر رہی ہے، وہیں پر ایک حافظ قرآن کو اس بات کی طرف دعوت بھی دے رہی ہے کہ حفظ قرآن کی تکمیل کے بعد اپنے موت تک قرآن کریم کو سینے میں بسا کر کے رکھنا ہے اور اچھا حفظ مضبوط بنا کر کے رکھنا ہے، اس ارادے سے کہ کل قیامت اگر میں بھول جاؤں گا دنیا کے اندر بھی، کل قیامت کے دن اگر جنت میں داخلہ اگر مل جائے انشاءاللہ، تبھی میں کیسے میں اس جنت کے درجات کو کیسے میں پار کر سکوں گا۔ اسی لیے بڑی ذمہ داری بنتی ہے تکمیل حفظ کے بعد اس کو پختہ رکھنا، اس کو مضبوط رکھنا، اور خاص کر جنت کے اندر اونچے درجات اگر چاہیے تو ایک بہت بڑا زینہ ہے، ایک بہت بڑا واسطہ ہے، ایک بہت بڑا راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں وعدے کر کے رکھ دیا اور بتا دیا ہے۔ لہذا اس بات پر ہم عمل کریں گے، یقین جانیے یہ ہمارے سرخروئی کے لیے کافی ہوگا انشاءاللہ۔ مزید ایک آخری بات اس سلسلے میں، وہ بات یہ ہے ان والدین اور سرپرست کو بھی، ان والدین اور سرپرست کو بھی خوشخبری کا پروانہ سنا دیا گیا ہے جن لوگوں نے خصوصاً اپنے اولاد کو حافظ قرآن بنایا ہے، جن لوگوں نے اپنے اولاد کو حافظ قرآن بنایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرمایا ہے کل قیامت کے دن انہیں روشن تاج ان کے سر پر پہنایا جائے گا۔ لوگوں میں ایک بڑی غلط فہمی ہے، عوام میں ایک بڑی غلط فہمی ہے، غلط فہمی یہ ہے کہ اگر میں ایک بچے کو حافظ بنا لیا، اپنے بچی کو حافظ بنا لیا میں، تو ہمارے 7 پشتیں 7 خاندان ان کے توسل سے جنت میں چلے جائیں گے، ان کے توسل سے جنت میں چلی جائیں گی۔ یہ صرف ایک خام خیالی بھرم ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایک حافظ قرآن کو اگر ماں باپ نے بچے کو حافظ تو بنا لیا لیکن انہوں نے اپنی اصلاح نہیں کی، تب پھر کیا ہوگا؟ یہ تاج کسے نصیب ہوگا؟ تب
اس لیے ضروری ہے وہ تاج اگر چاہیے تو اپنے والدین کو بھی اپنے اولاد کے طرز پر زندگی گزارنا پڑے، یعنی دیندارانہ زندگی جو شریعت نے ہم سے تقاضا کیا ہے۔ لہذا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خوش نصیب ماں باپ کو بھی اس بارے میں یہ پیغام دیا ہے کہ قیامت کی ان کے سروں پر تاج ہوگا، لوگ دیکھیں گے اور پہچانیں گے کہ یہ حافظ قرآن کے والدین ہیں۔ لہذا باہمت ہیں وہ لوگ، باحوصلہ ہیں وہ لوگ، والدین و سرپرست جنہوں نے اپنی اولاد کو دین اسلام کے راہ کے لیے قربان کیا ہے، انہیں اس راہ پر لگایا ہے۔ یہ دنیا کے اندر باہمت و باحوصلہ لوگ ہیں، باہمت باحوصلہ لوگ ہیں، ان کی بھی قدردانی ہونی چاہیے، ان کی بھی تعریف ہونی چاہیے، جیسے کہ قرآن و سنت کے اندر ان کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ یقین اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اس موقع پر دعا کرتے ہیں یہ ہمارے جو بھائی ہیں، جو یہ بھائی ہیں جن اللہ نے اس بہترین یعنی قرآن مجید کی تکمیل کا جنہیں شرف حاصل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں تا دیر تک اپنی موت تک قرآن کریم کو مضبوط اپنے سینوں میں بٹھانے، اسے بار دہرانے، اسے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین سے مزید یہ بھی دعا ہے کہ رب العالمین خاص کر حفاظ قرآن کے لیے اور علوم شریعت کے حاصل کرنے والوں کے لیے جو خوشخبریاں اللہ نے عطا کی ہیں، رب العالمین ان ساری خوشخبریوں کو ہمیں سمیٹنے والا بنا، اور وہ ساری خوشخبریاں جو کچھ دی گئی ہیں اس کا ہمیں حقیقی معنی میں حقدار بنا دیں۔ اور رب العالمین اس اسٹیج پر کافی جماعت کے بزرگ شخصیات ہیں، رب العالمین کی عمروں میں برکت عطا فرما، اور جن شخصیات کو ہم نے پڑھا تھا اور اس جہاں سے وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، رب العالمین ان کے قبروں کو نور سے منور فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ اور آخر میں اس ادارے کے منتظمہ اور انتظامی کمیٹی کا شکر گزار ہوں کہ اس ناچیز کو اور اتنی بزرگ ہستیات کے درمیان کچھ کہنے کا مجھے موقع عنایت فرمایا، اور مزید ابھی فاضل مقرر موجود ہے ہمارے ساتھ، ہم ان کا بھی انشاءاللہ بیان سنیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العزت جو کچھ ہم نے کہا ہے، جو کچھ سنا ہے، رب العزت ہمیں کئی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی صحت توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔